سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، داڑھی کو بھی اس نے وہ کر دیا، جس قسم کے وہ اشارے تھے وہ تو مجھے لگ رہا ہے اس نے ہم لوگوں کو بولا ہے. یہ لو عطا تارڑ کی بات کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو گواہ بنا کر میں ایلیٹ کو یہ پہنچاتا تھا. آپ کو اس بات پہ شرم آنی چاہیے. اتنے بے شرم اور ناک کے پکے ہو گئے کہ اپنا کہا ہوا یاد نہیں رہتا. قابل مذمت ہے، شرمناک ہے. تصویر سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی ان کے کہ مطلب آپ ایک جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس داڑھی کو بھی اس نے وہ کر دیا، جس قسم کے وہ اشارے تھے وہ تو مجھے لگ رہا ہے اس نے ہم لوگوں کو بولا ہے کہ یہ لو تم لوگوں کی یہ حیثیت ہے. سب پورے ملک کو بولا ہے. میں عطا تارڑ کی بات کر رہی ہوں، عطا تارڑ کی بات کر رہی ہوں. اور اچھا ہوا مجھے عطا تارڑ سے ایک اور بات یاد آ گئی. پچھلے دنوں ایک وہ ڈرگ والا کچھ آ رہا تھا کہ اس پہ کیا اسٹوڈنٹس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے ٹائم نہیں ملا. میں نے ایک بڑا اچھا سا میں نے ایکٹ بنایا ہوا تھا کہ میں کھڑی ہوتی، میں فون اٹھاتی اور میں آپ لوگوں کو بولتی اوہ سوری سر، اون چودھری کی کال تھی، اس نے بولا بل پاس ہونا چاہیے. میں جب اس پارٹی میں تھا تب میں ایلیٹ کو یہ پہنچاتا تھا، لیکن اب چونکہ میں نون میں آ گیا ہوں تو اب میں پاک صاف ہو گیا ہوں. یہی بیان دیا تھا نا عطا تارڑ نے کہ یہ ایلیٹ کلاس کو ڈرگ فراہم کرتا ہے. اس کے بعد وہ آپ کا ایس اے پی ایم بن گیا. میں عوام ہوں، میں پوچھتی کیوں؟ کیا اس نے کہیں سے سرٹیفکیٹ لیا تھا؟ کیا اس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ ملا تھا؟ تو اپنی باتیں یاد رکھا کریں. میرے خیال میں یاد آتی ہیں تبھی نہیں یہاں پر آتے کہ کوئی ان کو کہہ نہ دے. مطلب ہم لوگ اتنے بے شرم اور ناک کے پکے ہو گئے کہ اپنا کہا ہوا یاد نہیں رہتا. تو یہ ساری چیزیں وہ کر لیں. اور پنجاب میں یہ جیسے میں نے اپنے صادقہ بات کا ذکر کیا کہ صرف لاہور ہی نہیں ہے کہ لاہور میں آپ وہ کیا کہتے ہیں یہ سب پل ول اور یہ سب چیزیں بناتے رہیں. اینڈ میں بھائی اپنے دل پہ مت لیجئے گا پتہ نہیں کس نے اٹھا کے عوام کو دو بھوکے شہروں کے آگے پھینک دیا کہ چیر پھاڑ کر لو ان کا. اپنے پہ مت لیجئے گا. تارڑ صاحب پلیز میک اٹ شارٹ. جسٹ 2 منٹس. جناب اسپیکر، آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جمہوریت کا تسلسل اس 16ویں اسمبلی کے ذریعے جاری ہے اور یہ وقت کا دھارا ہے. کل یہ لوگ یہاں بیٹھے تھے، ہم وہاں تھے، آج ہم یہاں ہیں اور یہ وہاں ہیں. تو ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وقت ایک سا نہیں رہتا. اور جب اس طرف سے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا جاتا تھا کہ جیلوں میں کھانا بند کر دیں گے، جیلوں میں دوائیاں بند کر دیں گے، تو کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ وقت ایک سا نہیں رہنا؟ اور جب یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو گواہ بنا کر یہاں پہ کہا گیا کہ اللہ کو جان دینی ہے اور رانا ثناء اللہ جیسے لیڈر پہ منشیات ڈالی گئی، تو کیا 2018 میں یہ کلیئر مینڈیٹ لے کے آئے تھے؟ کیا 2018 کا مینڈیٹ متنازع مینڈیٹ نہیں تھا؟ کیا یہ چور دروازے سے اقتدار میں نہیں آئے؟ 2018 میں جن بیساکھیوں پہ یہ آئے تھے ہم وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے چیف جسٹس ثاقب نثار نے ان کے امیدواروں کی کیمپین چلائی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ بات کی قابل مذمت ہے کہ آپ اپنی سیاسی کمزوریاں اداروں کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں. آپ کی اپنی پارٹی ٹوٹ گئی، آپ کی پارٹی کو بلوچستان میں مینڈیٹ نہیں ملا اور آج آپ اداروں پر حملہ آور ہیں. قابل مذمت ہے، شرمناک ہے. اور جب کیسز بنے تو آپ ایسے دوڑے کہ آپ کی دوڑ رکتی نہیں تھی. آج آپ اس ہاؤس میں بیٹھ کے کس منہ سے جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ 2018 کے اپنے جرائم پہ قوم سے معافی مانگیں کہ آپ نے میاں نواز شریف کا مینڈیٹ چوری کیا تھا. اور مینڈیٹ چوری اس کو کہتے ہیں جو 2018 میں یہاں پہ گھس بیٹھے. اس الیکشن میں آپ خیبر پختونخوا میں جیت گئے تو شاباش ہے، اور آپ پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں ہار گئے تو وہاں دھاندلی ہوئی ہے. آپ کو اس بات پہ شرم آنی چاہیے کہ میٹھا میٹھا ہف ہف کڑوا کڑوا تھو تھو. آئی ایم ایف کو لیٹر آپ کس کیپیسٹی میں لکھتے ہیں؟ آپ جمہوریت کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں، آپ ملک کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو چاہیے تھا جناب اسپیکر، ہم نے مساق معیشت کی بات کی تھی، ہم نے کہا تھا معیشت کو ٹھیک کر لو، عام آدمی کے مسائل کو حل کر لو، مگر یہ آج بھی ملک کی معیشت کو بھی ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں اور جمہوریت کو بھی ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں. شکریہ تارڑ صاحب، شکریہ. یہ جناب عطا تارڑ اور سارا بانو جب بھی بات کرتی ہیں
تو اپنی بات میں اتنا وزن رکھتی ہیں کہ لوگوں کو اچھی لگتی ہے اور لوگ بار بار اسے سننا چاہتے ہیں. بہت سارے مواقع پہ ایسی ایسی باتیں بھی کہہ گئیں وہ کہ دوسروں کو جو ہے نا سمجھنے میں ایک لحاظ سے جڑوں سے اکھاڑ کے رکھ دیا. آپ جتنے بھی بات کرتے ہیں گہرائی میں بات کرتی ہیں. تاروڑ کی بات کی, وہ یہ جھوٹ بولا جاتا ہے جو سیاست کو عبادت کے درجے سے اٹھا کے منافقت کی ایک جو رواج بنا دیا ہے, اور سیاست اور اقتدار کو کاروبار کی شکل میں ڈھال دیا ہے انہوں نے, اور مفادات کے لیے وہ اپنا پاؤ بھر گوشت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے قوم کا اونٹ ذبح کر دیتے ہیں. اتنے سیلفش اور خود غرض ہیں کہ اپنے مفادات کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں ہے. اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. اس وقت تو یہ بہت دیانتدار اور ایماندار ہو جاتے ہیں, اللہ کے ناموں کی دہشت ان پہ طاری ہوتی ہے جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, لیکن جو ہی اقتدار والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں تو یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. فارم 47 فارم 45 یہ کوئی گئے گزرے جو زمانے کی داستان نہیں ہے, بلکہ حالیہ انہی الیکشنوں میں, اور اب بھی اس کے اثرات ہیں کہ حکومت اسی پہ ٹکی ہوئی ہے. پہلے تو کوئی شک والی کوئی بات ہوتی, لیکن اب تو جو ہے نا وہی جو نگران وزیر اعظم تھا اس نے ہی اس کی تصدیق کر دی, یہ تانا دے کے نون لیگ کے لوگوں کو کوئی فارم 47 کی میں جو ہے نا وہ پول کھول کے رکھ دوں گا. اور جو فارم 45 کی بات کرتی تھی پی ٹی آئی کے, انہوں نے فارم 45 کی بنیاد پہ میجورٹی سیٹیں لی ہیں اور سنگل لارجسٹ پارٹی ہے وہ پاکستان کے اس الیکشن میں 2024 میں, اور وہ اکیلے حکومت بنا سکتی تھی, اور 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ ان کے پاس پبلک کا مینڈیٹ تھا. تو اس کو تو یہ انہوں نے بالکل گھاس نہیں ڈالی, فارم 47 بنا کے حکومت بنا لی. لیکن جب ضمنی انتخابات ہوئے تو اس میں پھر وہ فارم 45 والا جھگڑا ہی نپٹانے کے لیے الیکشن کا پولنگ مکمل ہونے سے پہلے ہی فارم 45 پہ سگنیچر وغیرہ کروا لیے گئے, اور پھر وہ رزلٹ جو ہے وہ فارم 45 پہ ہی جو ہے نا بیس کرتا ہے جو ضمنی انتخابات کا ہے. یعنی جنرل الیکشن میں فارم 47 اور ضمنی انتخابات میں فارم 45. اس قدر زچ کیا جا رہا ہے, عوام کی امید کو توڑا جا رہا ہے اور نا امیدی کے گڑھے میں پھینکا جا رہا ہے کہ نہ وہ امید ہوگی, نہ یہ عوام الناس کسی قسم کا مطالبہ کریں گے یا عوام کے جو یا حکومت کے اقدامات کو چیلنج کریں گے. نہ ہوگا پاس, نہ بجے گی بانسری. لیکن قدرت کے کاموں میں تو ہوتا ہی کچھ اور ہے. وہ ہوتا ہے جو انسانوں کے دور تک ہم وہم و گمان میں نہیں ہوتا. کشمیر جسے پاکستان کے ذریعے آزاد ہونے کا بڑا شوق تھا, تو پاکستان تو اسے آزاد نہ کروا سکا, لیکن کشمیر نے آزاد ہونے کا راستہ جو ہے نا پاکستان کو سمجھا دیا ہے. انہوں نے اپنے مطالبات کر کے چند ہی دنوں میں کایا پلٹ دی, اور اب وہی جو جراثیم ہے وہ سرایت کرتے ہوئے ٹریول کر رہے ہیں اور پنجاب کی طرف اور پاکستان کے دیگر علاقوں کی طرف پھیل رہے ہیں. لوگ احتجاج کے ذریعے اپنے مطالبات لے کر روڈ پہ آ گئے ہیں. اب مرتا کیا نہ کرتا, اب تو جو ہے زندگی کے لالے پڑ گئے ہیں. اتنی آمدن کے ذرائع نہیں ہیں جتنے اخراجات ہیں, خاص طور پہ یوٹیلیٹیز. صرف ایک بجلی کا بل دیتے ہی اوسان خطا ہو جاتے ہیں, باقی